آج کی ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار دکھ پریشانی کیوں دیتا ہے۔ ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، پھر ہمیں اللہ دوسری پریشانی کیوں دیتا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ آزما رہا ہے، اللہ کسے آزماتا ہے۔ یہ سب اس واقعے سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ایک صحابیہ کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے، اور گھر میں دودھ گھی کی کثرت تھی۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو شوہر سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ کافی دیر کھڑی رہنے کے بعد جب شوہر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر وہیں کھڑی ہے۔ شوہر بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش کو پوری کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگا، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک خوبصورت سیرت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے، آخر کار یہ ماجرا کیا ہے؟ شوہر پوچھنے لگا بیوی سے کہ کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی، بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر سے پوچھا، کیا میں نے کسی امید کو توڑا ہے یا کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہے؟ بیوی نے کہا، نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہے؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اس لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی پریشان ہے کہ کال بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ بیوی کہنے لگی، بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ شوہر کا کسی چیز میں پیر اٹکا اور وہ نیچے گر پڑے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کو پٹی باندھی اور ان کے جسم کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ شوہر حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہ آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ مجھے اب سمجھ آ رہا۔ بیوی کہنے لگی، گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو شوہر کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی، آپ نے کچھ دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی
کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں فرق ہو۔ میرے شوہر سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی اور تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور میری بہنوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ زندگی میں تکلیف اسی انسان کو آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو بے شک آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے اور اللہ بے شک آپ سے محبت کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل فضا برائٹس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔